نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی تک یہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب ہم آیت نمبر 14 سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا، اور جب، بلغا، بلغا بلوغت سے ہے، جب وہ پہنچے، ابلاغ سے ہے، سب چیزیں اسی کے روٹ ورڈ سے نکلتی ہیں۔ بلغا ابلاغ سے کہ وہ پہنچے، اشدہ، شدہ، اپنی جوانی کو، شین دال دال، وستوا، اور مکمل ہو گیا، آتیناہو، تو عنایت کی ہم نے ان کو، حکمن، حکمت، وعلما، اور علم، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، نون ہم، اور جزا ہم بدلہ دیں گے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور پھر بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو چیز بتائے گی کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم، فیصلہ کرنے کا، ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک بہترین ان کو حکمت اور علم اور بہترین ڈیسیژن پاور ان کے اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکمت، دانائی، قوت فیصلہ اور دینی اور دنیاوی امول سے، علوم سے آراستہ کر دیا۔ وہ اپنے ماں باپ سے وابستہ رہنے کے باعث اپنے آبائی روایات اور مذہب سے بھی واقف تھے، اور ایک شہزادے کی حیثیت سے انہوں نے مصری علوم کی تعلیم بھی حاصل کی۔ سید مودودی جو تفہیم القرآن میں ہے لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ایک خوبصورت جوان بن کر اٹھے، شہزادوں کا سا لباس پہنتے تھے، شہزادوں کی طرح رہتے تھے، اور لوگ ان کی نہایت تعظیم اور تکریم کرتے تھے۔ اور جشن کے علاقے میں جاتے جہاں اسرائیلیوں کی بستیاں تھیں، اور ان تمام سختیوں کو جب وہ دیکھتے تھے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، جو ان کی قوم کے ساتھ قبطی حکومت کے ملازمین کرتے تھے۔ بہرحال یہ آگے چلتے ہیں کہ بچپن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو انتظام آپ کو دیا کہ ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈک رہیں، اور آپ نے دربار میں وہاں پہ آپ کے اندر ایک گرومنگ ایک بہترین ہوئی، تو بچپن میں آپ کو خالص دین دارانہ ماحول میسر آ گیا، لہٰذا آپ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی واقف ہو گئے۔ آپ کے والدین کا گھرانہ ایک شریف اور دیندار گھرانہ تھا، اور بچے جو عادات اور خصائل اس عمر میں سیکھتے ہیں وہ تمام زندگی اس میں نمایاں رہتی ہیں۔ اس کے بعد آپ جب شاہی خاندان کے فرد بنے تو مصر میں جتنے بھی جدید علوم تھے وہ بھی آپ نے سیکھے، اصول جہاں بانی اور حکمرانی بھی خود اخذ کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدا داد ذہانت بخشی تھی۔ اور اسی مقام پہ حکمت اور علم سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو آپ کو ذرا ٹھہر کے بعد میں عطا ہوئی تھی۔ آیت نمبر 15، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محسنین، نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں کہ بہترین پرورش۔ نیکسٹ آیت نمبر 15، وَدَخَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کی جو ایک قسم کی سارٹ آف آپ کی
ماں سے علیحدہ کر کے دربار میں رکھا تھا. یہ جو سارٹ آف کی تو وہ آپ کے اپنے حق میں, آپ کی تربیت میں وہ بہت بہترین ثابت ہوئی. وہ داخلہ, اور داخل ہوئے, المدینہ تھا, مدینہ شہر میں, الا اوپر, حین وقت, اس وقت پر, حین وقت, غفلتن غفلت میں, بے خبری میں, یعنی کہ وہ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب غفلت کا وقت تھا. من اہلہا, سے ان کے اہل, ان کے اس کے باشندوں سے. فواجدہ, وجدہ, فا پس, وجدہ پایا, فیہا اس میں, رجلینی وہ شخص, یقتتلانی وہ دونوں, قتال یعنی کہ دونوں لڑ رہے تھے. ہاذا یہ ایک تو, من شیعاتی ہی, ہم نے پہلے بھی لفظ ابھی کل کے لیکچر میں پڑھا, شیعہ گروہ کو, گروپ کو کہتے ہیں, اور یا اس کے رفیق کو, اس کی قوم کے یعنی کہ فرد کو. من شیعاتی ہی اس کے گروہ میں سے, وہ ہاذا اور دوسرا, من عدوہی عدو دشمن, اور ہی اس کے, اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے. فاستغاثہ, اردو میں بھی لفظ کیا آتا ہے استغاثہ. استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ مدد طلب کرنا. پرس اس نے مدد طلب کی, الذی اس شخص نے جو, من شیعاتہ جو اس کے گروہ میں تھا, الذی خلاف اس کے جو, من عدوہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. فواقذہ, فا پس, فواقذہ تو مکہ مارا, واقذہ اس کو, السلام موسیٰ علیکم موسیٰ نے, نہیں آ رہی. فقدا پس کام تمام ہو گیا, فقضا ہوتا ہے فیصلہ ہو گیا, علیہ اس کا, قالا کہا, کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے, ہاذا یہ, من سے, عمل الشیطان یہ شیطان کا کام ہے, انہو بے شک وہ, عدوٌ دشمن ہے, مدلٌ گمراہ کرنے والا ہے, زل سے ہے, مبین صاف صاف. اب آیت نمبر 15 میں وہ واقعہ آ رہا ہے جو انہوں نے مکہ مارا تھا. تو اس میں با محاورہ دیکھتے ہیں, اور وہ ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر لڑ رہے تھے. سوری, وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے. تو دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں, ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا. تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی. تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. کہنے لگے یہ کام تو شیطان سے ہوا ہے, بے شک وہ انسان کا دشمن اور سری بہکانے والا ہے. اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, جیسے میں نے آپ کو اس کی تھوڑی سی تمہید پہلے بھی بتائی, کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ جو قبطی حکومت کے ملازمین کرتے تھے وہ سب وہ دیکھ رہا تھا, کیونکہ فرعون نے اسرائیلیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن کی چھٹی مقرر کی تھی. انہوں نے فرعون سے کہا کہ مسلسل کام کرنے سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور یہ حکومت ہی کے کام کا نقصان ہوگا, تو ان کی قوت بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ہفتے میں ایک دن آرام دیا جائے. اور انہوں نے اور بھی بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے تمام ملک مصر میں جو تھی ان کی شہرت ہوگی. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے مطلب ایک ریکویسٹ کی تھی, ان کی کوششوں سے فرعون نے اسرائیلیوں کے درمیان میں ایک ہفتہ کی وہ چھٹی جو رکھ دی تھی. اب آیت نمبر 5 سے لے کے 7 تک وہ واقعہ بھی 15 سے لے کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ نہیں تھا, اور اسرائیلی کو قبطی کی زیادتی سے بچاتے ہوئے قبطی کو ضرب لگا دی جس سے وہ مر گیا. اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نادم ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی اور عہد بھی کیا کہ آئندہ میں کبھی کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا. اور یہ اس کو بعد میں پتا چلا کہ وہ اسرائیلی خود ہی جھگڑالو تھا.
اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو تھے آپ شاہی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاہی محلات شہر یا عام لوگوں کی رہائشی آبادی سے کچھ دور ہوا کرتے تھے، جو شاہی محلات تھے. اور جیسا کہ عام دستور ہے، بڑے بڑے لوگ عام آدمیوں میں گھل مل کے رہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ شہر سے باہر کھلی فضا میں اپنی رہائش گاہیں، بنگلے اور کوٹیاں وغیرہ بناتے ہیں. یہ جیسے آپ کا فارم ہاؤسز وغیرہ بنتے ہیں. تو اور جب لوگ سو رہے تھے، راستے اور سڑکیں سنسان تھیں، بے آباد معلوم ہوتی تھی. ایسے وقت میں عموماً علل صبح ہوا کرتا ہے. تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یا گرمیوں کی دوپہر میں جب اکثر لوگ آرام کر رہے ہیں، یعنی کہ اب یہ ٹائم بھی جو ہے اتنا کلیئر مینشن نہیں ہے کہ وہ کون سا ٹائم تھا. تو موسیٰ علیہ السلام جب ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک قبطی ہے، یعنی کہ مصر کا قدیمی باشندہ یا حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والا، اور دوسرا سبتی. میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ دو، جس کو بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا سبتی کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں دیکھ لیا تھا کہ بنی اسرائیل پر حکومت بہت ظلم ڈھا رہی ہے اور انہیں معاشرے میں بڑا ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے. تو جب اس لڑنے والے نے، سبتی نے، آپ کو مدد کے لیے پکارا کہ مجھے قبطی کے ظلم سے چھڑائیں. اب یہ قبطی کون تھا؟ قبطی شاہی باورچی خانے کا نوکر تھا جو سبتی سے بیگار لینا چاہ رہا تھا اور ایندھن یا گٹھا یا بلا معاوضہ باورچی خانے تک مطلب یہ چھوڑاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں قبطیوں کے خلاف تھوڑی سی نیگیٹیوٹی تو تھی. تو جب سبتی کی فریاد وہاں پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ میرے خیال سے زیادتی قبطی کر رہا ہے. تو فوراً ان کی جو تھی رحم کے مارے اور مدد کے سلسلے کے مارے آپ نے اس قبطی پہ ایک کھونسا رسید کیا. آپ ماشاءاللہ طاقتور تھے، نوجوان تھے، اور گھونسے کا لگنا تھا کہ قبطی کا کام تمام ہو گیا. اب حضرت موسیٰ سے اس طرح ایک قبطی کا قتل ہو جانا ایک بڑے فتنے کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ اس طرح جو تھا ان سے جو ہے گھونسا لگا، یا جو انہوں نے مکہ مارا جس کو کہتے ہیں. تو جس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھ سے مکہ لگا ہے یہ شیطان کا عمل ہے جو انسان کا دشمن ہے اور کلم کلا گمراہ کرنے والا ہے. تو ہوتا یہ کہ جب انسان کسی جذبے کے تحت ہوتا ہے تب اس وقت شیطان کو انسان کے اوپر حملہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جذبہ مینز کہ آپ اب یہاں پہ بھی وہ سینسٹیو ہو گئے نا اپنے سبتی کے بارے میں. تو اس طرح جو شیطان جو تھا انہیں لگا کہ ہاں یہ شیطان ہی کا کام ہے. تو پھر انہوں نے فوراً دعا مانگی. قالا، اس نے کہا، بڑی خوبصورت دعا ہے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، ظلمتو، بے شک میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنی نفس پر، اپنی ذات پر، فاغفر لی، پس تو مجھے معاف کر دے، فغفر لہو، پس معاف کر دیا اس کو، انہو، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے. با محاورہ دیکھتے ہیں ساتھ. اللہ تعالیٰ آمین. ہم بھی دعا مانگتے ہیں اسی آیت کو وسیلہ پکڑ کے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی، اللہ تعالیٰ جانے انجانے جس سے بھی جو بھی صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ بندے تو تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ہمارے اوپر ڈال دے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ رہنے دے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پردہ رہنے دے. اور اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں. اللہ میاں آپ ہم سے راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. تو یہاں پہ با محاورہ ہے کہ بولے کہ پروردگار میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، تو مجھے بخش دے. تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. آگے کہتے ہیں آیت میں 17 قولا، اس نے کہا، ربی، اے میرے ربی، ماں، بوجہ اس کے، انعمتا تو، اور آگے انعام، آپ نے انعام کیا، علیہ، میرے اوپر، فلن، پس، ہرگز نہیں، آکونا، میں ہوں گا، ظہیرن، ظہیر، مددگار، للمجرمین، مجرموں کا.
پہلے تو انہوں نے دعا مانگی اور ساتھ آپ آگے اور اللہ تعالیٰ کو ایک اور اللہ تعالیٰ کو کنفرمیشن دی کہ کہنے لگے اے پروردگار تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا۔ اچھا اب یہ بات وہی ہو رہی تھی، اب اتفاق کی بات ہے کہ آس پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھا اور یہ بات صیغہ راضی میں رہ گئی کہ اس قبطی کا قاتل کون ہے، اور اگر پتہ بھی چل جاتا تو بنی اسرائیل پر ان کی زندگی اور اجیرن بنا دی جاتی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کے اس انجام کا خیال آیا تو فوراً پکار اٹھے کہ یہ کام مجھ سے شیطان نے کرا دیے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ایسے فتنے کھڑے کر دے۔ اور اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقتول کوئی بوڑھا یا کمزور انسان ہوگا، یا جس کو کہتے ہیں پہلے ہی مرنے کے قریب ہوگا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور انسان تھے کہ ایک ہی مکے سے اس کی موت واقع ہوگی، ورنہ عام حالات میں کسی طاقتور کے مکے سے کم از کم موت واقع نہیں ہوتی۔ اور سپتی سے تو وہ اس شے پہ لڑا تھا، مطلب سپتی وہ جو دوسری بنی اسرائیل کا تھا، وہ تو اس پہ لڑا تھا کہ میں تو حکمران قوم کا فرد ہوں، میں اس کو جو کہوں گا اس کا فرض ہے کہ میری بات مانے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو اس کی موت واقع ہوئی تو بہرحال قتل کا جرم تھا، اگرچہ قتل خطا تھا، نادانستہ طور پہ ہوا تھا، تو اس قتل خطا کے جرم کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جرم معاف بھی کر دیا۔ تو اس میں وہ بڑے پیارے انداز سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اس آیت میں جو غفر کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے معاف کرنا بھی ہے، ڈھانپنا بھی ہے، چھپانا بھی ہے اور پردہ پوشی کرنا بھی ہے۔ اور مغفر اس خود کو کہتے ہیں، اس خود کو کہتے ہیں جو سپاہی دوران جنگ سر پہ رکھ لیتے ہیں، اور ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا مطلب تھا کہ یا اللہ میرے اس جرم، یہ میری خطا پہ پردہ ڈال دیجئے، آمین، تاکہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہی بات فرقہ وارانہ اشتعال کا باعث بنے اور بنی اسرائیل میں کوئی عظیم فتنہ پیش آ جائے۔ تو بہتر یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو دونوں ہی میننگز میں دیکھا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس خطا پہ پردہ ڈال دیا، سوائے اس اسرائیلی کے جس کی آپ نے مدد کی تھی، علاوہ چند آدمیوں کے کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہ ہو سکی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی اور انہوں نے ان کی خطا پہ پردہ بھی ڈال دیا۔ اب آیت نمبر 17 میں چلتے ہیں۔ فَأَصْبَحَا، پس صبح کے وقت، فِي الْمَدِينَةِ شہر میں، خائفاً خائف ڈرتے ڈرتے، یترقب رقب خفیہ ٹو لگانا، یترقب خطرہ بھانپتے ہوئے، فائزہ پس ناگہاں، الذی وہ جس نے، استنصرہ استنصر اس نے مدد مانگی، نصر سے ہے، اور پورا اس کو ہوگا ہو کہ اس نے مدد مانگی، بالامسی، بال ساتھ امس کل کو، یستسریخہ یستصرخ، اب پہلے لفظ آیا تھا استصر اور دوسرا آ رہا ہے استخرا، استصرا، پہلے استنصرا تھا، اب یہ لفظ آ رہا ہے استصرا۔ استصرا ہوتا ہے چیخ کر بلانا، تو یستصرخہ کہ پکار رہا تھا، اس کو چیخ کے پکار رہا تھا، کالا کہا، لہو اس کو، موسیٰ موسیٰ نے، انا کا بے شک تو، لغویون غویون گمراہ ہے، مبین کھلا کھلا۔ آیت نمبر 19 بھی پڑھ لیں تاکہ یہ پوری یہ جو واقعہ ہے یہ چلے ساتھ ساتھ پڑھتے۔ آیت نمبر 18 کا با محاورہ ہے کہ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو چیخ کر پکارا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ تو صحیح گمراہی میں ہے، مطلب کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن بڑے ڈرتے ڈرتے شہر میں داخل ہوئے۔ آپ دراصل اس ٹو میں تھے
کہ کسی کو کل کے واقعے کی خبر تو نہیں ہوئی. اسی خطرے کے تحت آپ پوری طرح چکنے ہو کر شہر میں داخل ہوئے کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی ہو تو میں گرفتار ہی نہ کر لیا جاؤں. شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے منظر دیکھا کہ جس سبتی کی حمایت آپ نے پہلے دن ایک قبطی کا خون کر ڈالا تھا, وہی سبتی آج پھر ایک قبطی سے الجھ رہا ہے. اس نے آج پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام کو کل کے واقعے کا بڑا رنج تھا. فوراً سبتی سے مخاطب ہو کے کہنے لگے, تم تو کوئی بہکے ہوئے آدمی معلوم ہوتے جو ہر روز کسی نہ کسی سے الجھتے رہتے ہو. یعنی کہ ان کو یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کریکٹر ہی بڑا کورلسم ہے, یہ روز کسی نہ کسی سے لڑ رہا ہوتا ہے, اور میں نے کل بھی اس کی مدد کی اس وجہ سے, اور یہ آج بھی اسی طرح ہی لڑ رہا ہے. تو اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف دفاع کے طور پہ اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا تھا جو اس کو لگ گیا, تو انہوں نے اسے کہا کہ تم تو روز کسی نہ کسی سے الجھ رہے ہو. اچھا جی 19th نیکسٹ ہے, اس میں مزید ایکسپلین ہوگا. فلما, پھر جب, ان یہ کہ ارادہ کیا, ان یبتشا بتش کہ پکڑ لے, باللذی اس کو جو ہوا وہ, عدوٌ دشمن, لہما ان دونوں کا, قولا کہا, یا موسیٰ اے موسیٰ, آتریدو کیا تو چاہتا ہے, ان کے تقتلنی تو مجھے مار ڈالے, قتل سے ہے, قتال سے ہے, لڑائی جھگڑے سے ہے, کما جس طرح قتل تھا, جس طرح تو نے مار ڈالا, نفسن ایک شخص کو, بالامسی کل, ان نہیں, تریدو تو چاہتا, الا مگر, انتکونا یہ کہ تو ہو, جبار زبردست, جابر, فی الارض زمین میں, وما تریدو اور نہیں تو چاہتا, انتکونو کہ تو ہو, من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے. آیت نمبر 19 کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں, تو وہ یعنی کہ موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ موسیٰ, جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مارا تھا اس طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو, تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو, اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں سے ہو. اب اس بندے کی ڈہٹائی دیکھیں, سبتی کو اس طرح ملامت کرنے کے بعد, یعنی کہ جب انہوں نے کہا کہ تم تو وہی کوارلسم, تم تو وہی جھگڑا لے ہو, تو موسیٰ نے ارادہ کیا کہ قبطی کو پکڑ کے اس سبتی کو اس سے نجات دلائیں, مگر سبتی یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ آج مجھے ملامت کی ہے لہٰذا مجھ پہ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں, لہٰذا وہ فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا, موسیٰ کیا تم مجھے اسی طرح موت کی گھاٹ اتارنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑے کی صورت میں کسی نہ کسی کو مار ڈالنا ہی جانتے ہو, ان کا مقدمہ سن کے ان کی صلح یا سمجھوتا کرانا نہیں جانتے. قبطی نے جب سبتی کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اس نے لڑائی جھگڑا تو وہیں چھوڑ دیا اور ایک دم بھاگ کھڑا, اور جا کے فرعون کے پاس گیا اور وہاں کے اہلکاروں کو اطلاع دی کہ کل جو قبطی قتل ہوا تھا اس کا قاتل تو موسیٰ ہے. گویا جس راز پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا تھا اس احمق سبتی نے فاش کر ڈالا, جس کی حمایت میں آپ نے قبطی کو مارا تھا. جب فرعون کے اہلکاروں کو قتل کے مجرم کا پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم صادر ہو گیا. بہرحال یہ سب رضائے الہی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو سیاحت, جو آپ کے قدم رکھے تھے, اللہ تعالیٰ آپ کو چاہ رہے تھے کہ آپ دنیا ایکسپلور کریں, آپ کی اللہ تعالیٰ مزید ٹریننگ کرانا چاہتے تھے اور آپ کو اس جگہ سے نکالنا چاہتے تھے. تو بہرحال یہ ایک وجہ بنی. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کی حالت میں مصر سے نکلے تھے, یہ اللہ تعالیٰ ان کی جو مدد کرنا چاہ رہے تھے. آیت نمبر 20 میں ہے, وَجَاءَ اور آیا, رجلن ایک شخص, من اقصا, من سے اقصا کنارے, دور سے, اقصا, المدینہ تھی شہر کے, یسعا صحیح سے ہے دوڑتا ہوا, قولا اس نے کہا, یا موسیٰ اے موسیٰ, انا بے شک, الملأ سردار ملا, یأتمرون امر حکم دے رہے ہیں,
یا یہاں مراد ہے کہ آپس میں باہم مشورے کر رہے ہیں، بکا تیرے بارے میں، لیقتلوکا کہ یقتلوکا کہ تجھے مار ڈالیں، قتل کر ڈالیں، فخرج فا پس اور آگے خراج کے پس نکل جا، انی بے شک میں، لکا تیرے لیے، من الناسین ناسیہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو آیت نمبر 20 کا با محاورہ ہے، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ، شہر کے رئیس لوگ تمہارے بارے میں صلاحیں کر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب سبتی کو اس طرح ملامت کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قبطی کو پکڑ کر مطلب اس کی بات کو سمجھائیں، لیکن وہ جو بھاگ کے جب آگے فرعون کے دربار میں چلا گیا تو یہاں بتاتے ہیں کہ اب انہی میں سے کوئی ایک نیک شخص تھا، اس کو جب پتا چلا کہ وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سجیشن دی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، وہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے سلسلے میں مشورے آپس میں لے رہے ہیں۔ فرعون کے درباریوں کو اب اس امر میں کچھ چھپا نہیں رہا تھا کہ موسیٰ شاہی خاندان کا فرد ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، لہٰذا انہوں نے باہمی مشورے کے بعد یہی طے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ درباریوں میں سے ایک آدمی جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل سے خیر خواہ تھا، وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے جتنی جلدی ہو سکے اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، اور میں صرف اس خیال سے بھاگ کر یہاں پہنچا ہوں کہ تمہیں بر وقت صحیح صورتحال سے انفارم کر دوں، اب دیر نہ کرو اور یہاں کہیں دور نکل جاؤ۔ اب یہ وہ سفر ہے جو آگے ان کی زندگی میں آتا ہے۔ آیت نمبر 21، فخرجا فا پس اخراج پس وہ نکلے، منہا اس سے، خائفن خائف ہوتے ڈرتے ہوئے، یترقبو یترقبو خطرہ بھانپتے ہوئے، ابھی ہم نے پہلے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے، خفیہ طور پہ ٹو لگاتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یترقبو خطرہ بھانپتے ہوئے، قولا کہا، ربی اے میرے رب، نجینی نجات دے مجھے، من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے، پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اللہ کو انہوں نے پکارا۔ آیت نمبر 22، ولما اور جب، توجہ وجہ ہوتا ہے چہرہ، رخ، متوجہ بھی اسی سے نکلا ہے، توجہ بھی اسی سے نکلا ہے، تو رخ کیا اس نے، تلقا یہ لفظ ہے ویسے ملاقات سے، یہاں مراد لیجیے طرف، سائڈ، اس طرف سے، مدینہ مدین کی، قولا کہا، اسا امید ہے، ربی میرا رب، ان یہ کہ، یہدیانی ہدایت دے، دکھا دے مجھے، سواء السبیل سیدھا راستہ۔ اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے راستہ بتائے۔ آیت نمبر 23، ولما اور جب، وردا وارد، اردو میں کہتے ہیں نا وارد، وارد ہوا، پہنچے، پانی میں، مدینہ مدین کے، وجدہ اور پایا، علیہ وجدہ پایا، علیہ اس پر، امتن ایک جماعت کو، من الناسی لوگوں کی، یسقونا ساقی سے ہے، پانی پلا رہے تھے۔ اتنا دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب وہ مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے چوپایوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہ وجدا اور پایا، من دونہم ان کے سوا، امرأتینی دو عورتیں، تزادانی اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا تزودانی، وہ دونوں ہانکتی ہیں، وہ دونوں روکتی ہیں۔
زود زے واو دال. قالا کہا, ما خط بکما جسے خطاب ہوتا ہے کہ تمہارا کیا کام ہے. علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.